پریس بریفنگ کے لیے کافی موضوعات تھے جن پہ بات چیت میں کچھ عرصہ سے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پلوامہ کے واقعہ کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے تھے اس کی وجہ سے میری زیادہ تر بات چیت اسی موضوع پہ ہوگی. کچھ ایک آدھ موضوعات جو ہیں اس پہ میں آخر پہ بات چیت کروں گا اور دین آئی ول ٹیک یور کویسچنس. 14 فروری کو پلوامہ میں جو قابض بھارتی فوج ہے اس نے ایک کشمیری نوجوان نے وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد فوری طور پر پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے الزامات کی بارش ہو گئی، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے. پاکستان نے اس دفعہ جواب دینے کے لیے تھوڑا سا وقت لیا. وقت اس لیے لیا کہ جو الزامات لگائے گئے تھے اس کی اپنے تئیں تھوڑی تحقیق کی. اس کے بعد جب آپ شور فوٹڈ ہوئے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کا جواب دیا. اس واقعے پہ مزید بات چیت سے پہلے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. چند باتیں اس لیے کہ وی آر انٹو 5th جنریشن وارفیئر، اور اس کا جو ہدف ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے. پاکستان کی 64% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو اس 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے اس پلوامہ کے جو حملہ ہے اس کو لے کے بھی بہت ساری بات چیت ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ دے دوں تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس کانٹیکسٹ کو سمجھ سکے کہ کیسے بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. ان کا ہی جاننا ضروری ہے. ہماری 72 سال کی تاریخ ہے. 47 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان آزاد ہوا. اس حقیقت کو انڈیا آج تک قبول نہیں کر سکا. 1947 اکتوبر میں انڈیا نے کشمیر پہ حملہ بھی کیا، اور 72 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پہ ان کے ظلم و ستم جاری ہیں. 1965 میں لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی ہوئی. بھارت اس کو انٹرنیشنل بارڈر پہ لے آیا اور وہاں پہ اسے شکست ہوئی. لیکن ہم ایک نوزائیدہ ملک تھے، ہمارے ریسورسز اور فوج بھی ویسی تھی. تو 65 میں ہمارا ملک جو ترقی کی راہ پہ گامزن تھا، اس جنگ کے اس پہ اثرات ہوئے. 1971 میں مشرقی پاکستان سے جو ہمارا ایک زمینی فاصلہ تھا اور پھر وہاں کے جو حالات تھے اس کو ایکسپلائٹ کیا. مکتی باہنی کا کردار آپ کے سامنے ہے، اور جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کی ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا بات چیت کی اور کس طرح سازش سے ہمیں دولت کیا. اصل دہشت گردی تو انڈیا نے تب کی کہ جب مکتی باہنی کے ذریعے وہاں پہ حالات خراب کرائے گئے. لیکن الحمدللہ پاکستان ایک ریزیلینٹ قوم تھی، اس آنے سے بھی ہم سنبھلے. پھر 1971 سے 1984 تک کا ایک ایسا ٹائم پیریڈ تھا جس میں ہماری مشرقی سرحد پہ کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ریلیٹیولی کام سچویشن رہی. کراس LOC وائلیشنز وغیرہ جو ہے نہیں ہوئی، اور ہم نے ایک طریقے سے دوبارہ استحکام اور ترقی کی طرف جانا شروع کیا. بٹ دین سیاچن ہیپن، اور ایسا علاقہ جہاں پہ افواج پاکستان کی موجودگی نہیں تھی وہاں پہ آپ آئے، وہاں پہ آپ نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا، اور اس وقت سے لے کے ابھی تک دنیا کے بلند ترین محاذ پر افواج پاکستان ڈٹی ہوئی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں. اسی دوران آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں ارسٹ وائل سوویت یونین نے بھی حملہ کیا، اس کے بھی پاکستان پہ بہت سارے اثرات تھے. 1998 میں ہم نے جوہری طاقت حاصل کی، وہ بھی سیلف ڈیفنس میں، کیونکہ اس ڈیٹرنس کی موجودگی میں انڈیا کا ہمارے اوپر ایک کنونشنل وار امپوز کرنے کی پاسبلٹی ختم ہو جاتی. اور جب یہ پاسبلٹی ختم ہوئی تو انڈیا نے غیر روایتی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے، انڈائریکٹ اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے ہمارے ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینا شروع کر دیا. 2001 میں جب انٹرنیشنل سیکیورٹی فورسز نے افغانستان میں طالبان کے خلاف اپریشن شروع کیا
تو آپ کو پتہ ہے کہ مشرقی سرحد پر انڈیا نے ایسکلیشن کر دی اور ہماری توجہ مشرقی سرحد پہ ہو گئی. اگر اس وقت بھی ایسا نہ ہوا ہوتا تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے کہ مغربی سرحد سے جو دہشت گردی پاکستان میں داخل ہو رہی تھی اس کو داخل نہ ہونے دیتے اور بعد میں اتنی نہ پاکستان میں پھیلتی جتنی کہ اس کے نتیجے میں پھیل گئی. 2008 میں جب ہم دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ لڑ رہے تھے, ہمیں کامیابیاں مل رہی تھیں, تو ایک دفعہ پھر انڈیا اپنی افواج کو سرحد پہ لے آیا. مقصد یہ تھا کہ ہماری جو دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں ہو رہی ہیں ان کو کسی طریقے سے سلو کر سکے, اسکٹل کر سکے, اور اس کا زندہ ثبوت کلبھوشن کی صورت میں ہمارے پاس موجود بھی ہے. آن دی کنٹریری پاکستان نے اس تمام عرصہ میں کیا کیا؟ 1988-89 میں دو طرفہ سی بی ایمز کے اوپر بات چیت کا آغاز کیا. پاکستان نے ہمیشہ پیس آفر کی. 2003 میں ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن قائم کی اور لائن آف کنٹرول پر فائر بندے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ کی, جس کو لیٹلی پچھلے 2 سال میں تاریخ میں سب سے زیادہ وائلیٹ انڈیا نے کیا. اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر ہم نے 5 کراسنگ پوائنٹس بھی قائم کیے. 2004 سے 2008 تک 5 دفعہ ہمارا کمپوزٹ ڈائلاگ کی سٹنگ بھی ہوئی, لیکن اس پروسیس کو بھی ممبئی اٹیک کے تناظر میں انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا. اب میں آپ کو تھوڑی سی ٹائم لائن بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہونا ہو یا پاکستان کی اسٹیبلٹی بہتر ہو رہی ہو تو انڈیا میں یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیج انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو دسمبر 2001 کا انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک تھا, اس وقت وہاں 2002 میں جنرل الیکشنز ہونے تھے, پریزیڈینشل الیکشن ہونے تھے, اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی واز ان سیشن. اور یہی وہ وقت تھا جب میں نے آپ کو بتایا کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں مغربی سرحد پہ دہشت گردی کا انفلکس شروع ہوا. بمبئی اٹیک پہ آئیں جو کہ 26 to 29 نومبر 2008 پہ ہوا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وار آن ٹیرر پہ ہماری پروگریس بہت اچھی جا رہی تھی, اور اس وقت بھی انڈیا میں جنرل الیکشن ہونے تھے فیبری سے دسمبر تک. 2 جنوری 2016 پٹھان کوٹ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس جو ہے وہ ڈیو تھا. انڈیا میں اسٹیٹ الیکشنز ہونے تھے اور پاک بھارت کی فارن سیکرٹری لیول کی بات چیت شیڈیول تھی, وہ اسکٹل ہوئی. اڑی کا ہوا 18 سپتمبر 2018 کو ہمارے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں تقریر کے لیے جانا تھا. تو یہ پیٹرن آپ کو بتاتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہونا ہو تو اس قسم کا اسٹیج ایکشن ہوتا ہے. اب پلوامہ کی طرف آئیں. 14 فیبری. اب فیبری مارچ میں پاکستان میں یا پاکستان سے متعلق 8 بہت ضروری ایونٹس جو ہے وہ ہو رہے تھے. سعودی کراؤن پرنس کا پاکستان کا دورہ تھا اور اچھی انویسٹمنٹ کی کانفرنس تھی. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ٹیرر لسٹنگ کے اوپر بات چیت ہونی تھی. افغان پولیٹیکل ریکنسیلیشن پروسیس چل رہا تھا, اس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. یورپی یونین میں یونائٹڈ نیشن کی مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر سیٹنگ ہونی تھی. عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کے مقدمے کی بہت ڈیسائسو ہیئرنگ ہونی تھی. ایف اے ٹی ایف کی رپورٹ کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی اور پاکستان کے لیے فیصلہ ہونا تھا. کرتارپور بارڈر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ایک دونوں ممالک کے درمیان میٹنگ تھی, اور پاکستان سپر لیگ کے میچز جو کہ اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں آنے تھے. تو یہ وہ 8 ایونٹس تھے جو پاکستان میں ہو رہے تھے یا پاکستان سے لنک تھے. مت بھولیے کہ ان 8 ایونٹس کے علاوہ انڈیا میں آج کل ایک الیکشن کا ماحول چل رہا ہے, اور مقبوضہ کشمیر میں جو ان کی انڈیجنس سٹرگل ہے وہ اس وقت پیک پر ہے اور بھارت کے قابو سے باہر ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان انوائرمنٹ میں جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاؤ کین پاکستان ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان انوالو ان اینی سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹی.
पुलवामा में हमले का इन 8 इवेंट के तनाजुर में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान को तो इसका नुकसान है। आई लीव इट टू योर जजमेंट कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचे। पुलवामा वाक़या की तरफ आने से पहले एक और बात कि जी पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है। एफर्ट उनकी है, लेकिन क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है? अगर है तो लेटली आपने देखा है कि किस तरीके से जो फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट्स हैं और डिग्निटरीज हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में कैसे आ रही है? सीपैक के ऊपर हमारी माशाल्लाह कैसे डेवलपमेंट चल रही है। डिप्लोमेटिक डोमेन के अलावा जो मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री कोऑपरेशन है उसमें भी आप देखें कि किन किन ममालिक के साथ हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई हैं। इवन रशिया के साथ हुई है, चाइना के साथ हुई है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने यूएस एयरफोर्स के साथ किया, और लेटली आपने पाकिस्तान नेवी की अमन 6 एक्सरसाइज देखी जिसमें तमाम ममालिक की जो ट्रुप्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। अभी आप पुलवामा के वाक़े को गौर से देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल ऑनवर्ड जो भारतीय फौज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका एक लेयर डिफेंस है, वन आफ्टर अनदर अनदर अनदर। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शख्स एलओसी को क्रॉस करे और ऐसा इलाका जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद वहाँ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है और 70 साल से वहाँ बैठे हैं और वहाँ से दरअंदाजी हो जाए, तो फिर तो आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछना चाहिए कि इतने सालों से बैठे हैं, इतना आपका डिफेंस का खर्चा हो रहा है, कैसे ये इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। मीलों दूर ये वाक़या हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल से। जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है वो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतज़ामिया के ज़ेर इस्तेमाल था, वो पाकिस्तान से नहीं गया। जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है वो मुकामी गाड़ी थी, वो गाड़ी पाकिस्तान से नहीं गई। और जो हमला जिस कश्मीरी नौजवान ने किया है वो मकबूजा कश्मीरी का मुकामी नौजवान लड़का है। उसकी तारीख भी देख लें कि 2017 में कैसे वो अंडर अरेस्ट रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको कैसे माल ट्रीट किया, उसके पेरेंट्स का वीडियो पैगाम भी है, वो भी देखिए कि किस तरीके से उसको उस नहज पे लाया गया कि वो ये वायलेंट रिस्पॉन्स दे। आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारे हिंदुस्तान में मौजूद लोगों ने इस किस्म के हमले को आज से बहुत महीनों पहले प्रेडिक्ट किया कि इलेक्शन सीजन है, जो कैंपेन चल रही है, ये मुमकिनात उन्होंने उनकी मीडिया में, सोशल मीडिया में आई कि कहाँ कहाँ वाक़यात हो सकते हैं। आप ये भी देखिए कि उस हमले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी डेथ हुई है उनकी क्लास कंपोजिशन क्या है। जो वीडियो रिलीज की गई है आदिल की, अगर आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करें एक्सपर्ट से कि किस क्वालिटी की है, कितने डिस्टेंस से ली गई है, कैसे डबिंग की गई है, उसमें जो वेपन्स दिखाए गए हैं वो कौन से हैं, तो उसका एनालिसिस भी आपको बहुत सारे इंडिकेटर देगा। मकबूजा कश्मीर में क्या हालात हैं? पुलवामा में जब उसका जनाजा हुआ तो हजारों लोग ने वहाँ उसमें शिरकत की। ये भी एक इंडिकेशन है कि वहाँ पे हालात क्या हैं। अब आइए पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान बदल रहा है, एक नई माइंड सेट आ रही है। हमने बहुत मुश्किलों से गुजरकर आज यहाँ पहुंचे हैं। हमारी अफवाज ने, हमारी अवाम ने खून के समुंदर से गुजरकर इस मुल्क को जला बख्शी। अब हमें सब्र है, अब हमें तहम्मुल है, और दुनिया के वाहिद मुल्क हैं और वाहिद अफवाज पाकिस्तान हैं जिन्होंने इन खतरात का मुकाबला किया, इस दहशतगर्दी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमने अफगानिस्तान में मौजूद जो बैनुल अक़वामी फोर्सेस थी उनको अलकायदा के खिलाफ कामयाबी हासिल करने में जो मदद थी अपने मुल्क में रहते हुए वो दी। खित्ते में अमन की कोशिश कर रहे हैं, अमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, माशी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देने की सोच पाकिस्तान में आई है। गलतियां की हैं लेकिन सीखा भी है, और अब ना गलती की गुंजाइश है और ना इंशाल्लाह कोई इरादा है। पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद पहले सोचा, तहकीक की और फिर जवाब दिया, और जवाब भी एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
انڈیا کو وہ آفرز دی ہیں جو شاید پہلے کبھی نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ جس قسم کی چاہیں تحقیقات کروا لیں لیکن ثبوت دیں. اگر ثبوت ملا تو آپ کے پریشر میں نہیں، ہم اپنے انٹرسٹ میں اس فرد کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ پاکستان سے دشمن کر رہا ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا. پھر جب بھی ہم ڈائلاگ کی بات کرتے تھے تو بھارت ہمیشہ کہتا تھا کہ پہلے ٹیررزم پہ بات ہوگی. تو ہماری حکومت نے، پرائم منسٹر نے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیں، ٹیررزم پہ بھی بات کریں، لیکن ٹیررزم خطے کا مسئلہ ہے اور سب سے زیادہ پاکستان نے اس میں سفر کیا ہے. ہم کیسے چاہیں گے کہ خطے میں ٹیررزم ہو؟ تو پرائم منسٹر نے یہ آفر بھی ان کو دی کہ آئیں دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں. کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی کانفرنس ہوئی جس میں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مزید تیزی سے عمل کرنے کا فیصلہ ہوا. اب آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات تھے، کچھ اس میں سے ایکسکلوسو ملٹری ڈومین میں تھے اور کچھ باقی اداروں کے تھے. اب پاکستان کی 20 نکات پہ سائملٹینیس پروگرس کیپیسٹی کی وجہ سے اس رفتار سے نہیں ہو سکتی تھی یا ہوئی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی. اس لیے نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات تھے اس کو سیکوینس بھی کیا گیا. اب جب کہ ہم نے دہشت گردی کو ڈائریکٹلی ٹیکل کر لیا تو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹری آف انٹیریئر نے جو اس کا ایک پوائنٹ تھا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی اس پہ عمل تیز کیا ہے. میں ابھی سن رہا تھا آنے سے پہلے کہ بھارت میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ پاکستان جنگی تیاریاں کر رہا ہے. ہم جنگی تیاریاں نہیں کر رہے. جنگ کی دھمکیاں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں، بدلے کی دھمکیاں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں. ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں. ہم آپ کی دھمکیوں یا آپ کے بدلے لینے کی جو تیاریاں ہیں اس کے رسپانس دینے کا ہمیں حق ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے. ہم انیشیٹ کرنے کی تیاری نہیں کر رہے لیکن اپنا دفاع اور اپنا رسپانس ہمارا حق ہے اور اس حق کو استعمال کر رہے ہیں. جس طریقے سے پلوامہ انسیڈنٹ کے اوپر پاکستان، ریاست پاکستان کی طرف سے ایک ڈیفرنٹ رسپانس کیا، اسی طریقے سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ملٹری رسپانس بھی ڈیفرنٹ ہوگا. ہم گزرے ہوئے کل کی فوج نہیں. ہمارے تینوں سپہ سالاروں سے لے کر اور سپاہی تک ہم سب نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے جنگ لڑی ہے. ہم نے اپنے ملک کا دہشت گردی کے خلاف دفاع کیا ہے. ہم بیٹل ہارڈنڈ ہیں. اندیکھے دشمن کے خلاف جنگ بہت مشکل تھی لیکن انڈیا ایک نان تھریٹ ہے. ہم نے 70 سال آپ ہی کو پڑھا، آپ ہی کو دیکھا، آپ ہی کے لیے کیپیبلٹی تیار کی اور رسپانس بھی آپ کے لیے. We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. Pakistan armed forces shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. We shall also, because you initiate, we shall also dominate the escalation ladder. We shall have superior force ratio at decisive point. Never think that due to our commitments elsewhere, we'll have any capacity lag. We have singleness of conception. From the Prime Minister down to a citizen, from 3 chiefs down to a soldier, all political parties, all segments of life, 207 million Pakistanis, we have singleness of conception. We have the will and the determination. We have the ways and means to reach our desired end state. We can respond to full spectrum threat. And I hope you get this message and don't mess with Pakistan. اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ وہ جو آپ نے اختیار کیا ہے کہ حملہ ہوا، ثبوت ملے نہیں، الزامات لگا دیے، بدلہ لینے کی بات چیت شروع کر دی، MNF کا سٹیٹس واپس کر دیں، ہمارے شوٹرز نے ادھر ایک اولمپکس کے مقابلوں کے لیے جانا تھا، ویزا نہ دیں، ٹماٹر بند کر دیں، وار مانگرنگ کرے،
اینڈ لیٹ می ٹاک اباؤٹ میڈیا آلسو. دو قسم کی میڈیا ہوتی ہے, ایک وار جرنلزم کے لیے اور ایک پیس جرنلزم کے لیے. سارا میڈیا انڈیا کا وار جرنلزم کر رہا ہے. لیٹ می اپریشیٹ پاکستانی میڈیا. جیسے میں نے سنگلنس آف کنسپشن کی بات کی, میڈیا از پارٹ آف دیٹ. بہت رسپانسبل رپورٹنگ, پیس جرنلزم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں آپ. انڈیا کے میڈیا اور پاکستان کے میڈیا میں یہی فرق ہے. تو آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو آپ ادھر بتا رہے ہیں, یا وہ راستہ جو پاکستان آپ کو آفر کر رہا ہے؟ پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے اس معاملے کی تحقیقات کرتے ہیں, آئیے بات چیت کرتے ہیں, آئیے خطے کو دہشت گردی سے پاک کرتے ہیں. خطے کے امن کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. آئیے اس پہ بات چیت کرتے ہیں, اس کو ریزالو کرتے ہیں. جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کی وائلنس کی پالیسی فیل ہو رہی ہے, انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. پاکستان نے انٹروسپیکشن کی اور آج اس مقام پہ پہنچا ہے, اور انشاءاللہ اور بہتری آئے گی. آپ کو بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ کیوں کشمیری آپ کے مظالم سے تنگ ہو کر آپ کی وائلنس کو اس قسم کی وائلنس سے رسپونڈ کر رہے ہیں. آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. دو جمہوری ملکوں میں جنگ نہیں ہوتی. ڈیموکریسیز دے نیور فائٹ وار. اگر آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہیں تو اس کے نامز کو بھی ذہن میں رکھیں. آپ سیکولر ملک ہیں, تو پھر ایسے حالات کیوں پیدا ہوں کہ جو منارٹیز ہیں ان کو ہرٹ کیا جائے. پلوامہ واقعہ کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا, جو انڈیا میں مسلمان ہیں اور جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. دس از ناٹ بینگ سیکولر. آپ امن چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, تو کلبھوشنوں کو ہمارے ملک میں مت بھیجیں. خطے کے امن کو تباہ نہیں کریں, ترقی کے موقع کو مت گوائیں. انڈیا سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے فیو منتھ بیک, میری ان سے بات چیت ہوئی. میں نے ان کو چیف کا پیغام دیا کہ پاکستان آرمی چیف کہتے ہیں کہ کنٹریز ڈو ناٹ اینڈ کین ناٹ ڈیولپ alone انڈیویجولی, ریجنز ڈیولپ. اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ریجن نے مل کے ڈیولپ ہونا ہے تو ہم جنگ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. ہم وی ایکسپیکٹ کہ آپ حکومت پاکستان کی امن کی پیشکش پر ذمہ داری سے غور کریں گے اور خطے کی امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہم 21ویں صدی میں ہیں, ہمارے خطے میں بہت سارے چیلنجز ہیں, اور سب سے بڑا چیلنج ہیومن سیکیورٹی انڈیکس کا ہے. نہ صرف پاکستان, بھارت, بلکہ جو باقی ممالک ہیں ان کے لوگوں کو بہتر تعلیم, بہتر روزگار, بہتر صحت حق حاصل ہے. They have a right to live and live in peace and live in an environment which are based on peace and stability and coexistence. نہ کہ جنگ کی جس کی آپ بات چیت کر رہے ہیں اور حالات پیدا کر رہے ہیں. آپ آنے والی نسلوں سے اپنی بیوقوفی کے ذریعے یہ حق نہ چھینیں. آپ پاکستان سے دشمنی کر لیں, پاکستانیت سے دشمنی کر لیں, انسانیت سے دشمنی نہ کریں. Your attitude is not in line with the humanity even. میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ آج میری بات چیت زیادہ پلوامہ سے متعلق ہوگی. آج 22 فروری ہے. 22 فروری 2017 کو پاکستان میں آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا تھا. آج 2 سال ہو گئے ہیں. میں اس موضوع پہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا تھا, لیکن کم وقت کی وجہ سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ باقی تمام آپریشن سے مشکل تھا. پہلے جو کائنیٹک آپریشنز تھے وہ تقریباً انٹیلیجنس ہوتی تھی اور لارج سکیل میں ٹیررسٹ تھے, کائنیٹک آپریشن تھے. اس آپریشن کو ملک بھر میں ان دیکھے جو ٹیررسٹ تھے, فیسیلیٹیٹرز تھے, ابیٹرز تھے. میں آپ سے اگلی پریس کانفرنس میں ڈیٹا شیئر کروں گا کہ ان آئی بی اوز کے ذریعے کتنا ایمونیشن ایکسپلوسیو ریکور ہوا, کتنے فیسیلیٹیٹر ابیٹرز جو ہیں وہ ہم نے ٹریس ڈاؤن کیے ہیں, ہنٹ کیے ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا ہال مارک تھا پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کا, الحمدللہ پاکستان افغانستان بارڈر پہ جو فینس چل رہی ہے اس کے اچھے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. کراس بارڈر فزیکل اٹیکس میں کمی ہوئی ہے,
فائر ریٹ چل رہے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہماری سیکنڈ آرم فورسز وہاں پہنچیں گی جو نیو ریزنگ ہو رہی ہے تو ان میں بھی بہتری آئے گی. اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جو کہ ہماری ملٹری انٹیلیجنس نے, ISI نے, IB نے, CTD نے اپنی انٹیلیجنس ایفرٹ کے ذریعے اوائڈ کیے ہیں. کیونکہ واقعہ ہونا آپ کو پتہ نہیں چلتا, تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہم نے ہونے سے روکے ہیں, اور انشاءاللہ ہم انڈیورنگ پیس کی طرف جو بڑھ رہے ہیں وہ کامیابی ہماری جاری رہے گی. لاسٹلی ایک انکوائری جنرل اسد درانی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی تھی. اسینشلی وہ انکوائری جو آرڈر ہوئی تھی وہ وائلیشن آف ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر تھی. تو انکوائری نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جنرل اسد درانی has been found guilty of violating the military code of conduct. He was a senior officer, responsible appointments پہ رہے. تو جس طریقے سے کتاب کو لکھا گیا, اس کے دوران انٹریکشن کیا گیا, اس کے لیے جو پروسیجر تھا وہ فالو نہیں کیا گیا. اس وائلیشن پہ کورٹ نے ان کو جو ریکمینڈ کیا تو جو اس لیول کی اور اس لیول کے وائلیشن پہ جو پنشمنٹ تھی, his pension and related benefits have been stopped. He is no more entitled to the pension and allowances which a retired officer gets. ان کا نام ECL پہ ہے, وہ منسٹری آف انٹیریئر سے ہم سبسیکوینٹلی بات کریں گے کہ how and whether to continue his name on ECL or not. جی رینک برقرار. اس کے علاوہ لیٹلی آخری بات جو یہ تھی کہ میڈیا میں خبریں آئیں کہ 2 آرمی کے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ انڈر اریسٹ ہیں. یس دے آر. دیر آر 2 آفیسرز ہو آر انڈر ملٹری کسٹڈی آن دی چارجز آف ایسپیناج. ان کا آرمی چیف نے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آرڈر کیا ہوا ہے, وہ پروسیس میں ہے. دونوں انڈیویجول کیسز ہیں, آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہے, اینڈ دیر از نو نیٹ ورک ایز سچ. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ if we have been able to get them and identify the issue, it is a success. یہ چیزیں ہوتی ہیں, چلتی ہیں. جب یہ کورٹ مارشل ختم ہوگا اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. گوئنگ بیک ٹو پلوامہ بفور آئی اینڈ, بیکاز آخر پہ میں ہمیشہ ایک کوٹ دکھایا کرتا ہوں. پلیز سی. میں نے جیسے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہم نے بہت مشکلوں سے گزر کے ایک اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں ہم پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. ہم کمیونٹی آف نیشن میں پازیٹیولی ریلیونٹ ہیں. لوگ ہم سے بات کرتے ہیں, ہم سے انٹریکشن کرتے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سو وی ڈو ناٹ وش ٹو ہیو اینی کانفلکٹ, فزیکل کانفلکٹ ود اینی باڈی ان انڈیا, بٹ any aggression, if imposed, we shall defend every inch of our motherland at all cost, to last bullet and to our last breath. انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. پاکستان کی فوج صرف وہ فوج نہیں ہے جو یونیفارم پہنتی ہے. When it comes to Pakistan, 207 million Pakistani are the armed forces of Pakistan. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں, کوئی سیگمنٹ آف لائف نہیں. We are only one entity, and that is Pakistan. Thank you very much.